How to request for access to Facebook pages, ad accounts and invitations। यानी कि आप Facebook pages, ad accounts और लोगों को अपने बिजनेस मैनेजर में शामिल करने के लिए कैसे इनविटेशन और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उन रिक्वेस्ट को बिजनेस मैनेजर में कहां पर चेक और अप्रूव किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक होगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Ghulam Fareed and I am social media expert. Welcome to AdsLogix Academy. Users, accounts, data sources, payments और सिक्योरिटी सेंटर सेक्शन का कंप्लीट और डिटेल के साथ ओवरव्यू करने के बाद आज हम छठे नंबर पर रिक्वेस्ट सेक्शन के बारे में तफसील के साथ बात करने वाले हैं। व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन इन बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर बिजनेस सेटिंग में दूसरे बिजनेसेस के एसेट्स यानी फेसबुक पेजेस, एड अकाउंट्स और इन्विटेशंस वगैरह की एक्सेस हासिल करने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अपने बिजनेस मैनेजर में इनवाइट कर सकते हैं और दूसरे कारोबार आपके एसेट्स की एक्सेस हासिल करने के लिए आपको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप या दूसरा कारोबार एक्सेस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उस कारोबार में मौजूद एसेट्स के मालिक को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। जब हम इस रिक्वेस्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद रिक्वेस्ट पेज का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से अपीयर होगा। इस पेज पर यहाँ ऊपर टॉप पर 3 सेक्शन हैं। नंबर 1 रिसीव्ड, नंबर 2 सेंट और नंबर 3 इन्विटेशंस। अब जैसा कि इन नेम के सेक्शन से तो आपको पता चल गया होगा, रिसीव्ड यानी हासिल करना, सेंट यानी भेजना या भेजा गया और इन्विटेशंस यानी कि दावतनामा वगैरह। इनको आप बारी बारी ओपन करके देख सकते हैं कि इनमें 0 शो हो रहा है, यानी कि अभी तक इनमें कोई एक्टिविटीज नहीं की गई। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि दूसरे लोग या बिजनेसेस कैसे आपके एसेट्स की एक्सेस हासिल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं जिन एसेट्स के आप मालिक होंगे, और वो रिक्वेस्ट्स आपके पास आपके बिजनेस मैनेजर में कहां पर शो होंगी। इस वक्त मेरे पास 2 बिजनेस मैनेजर 2 मुख्तलिफ ब्राउज़र यानी क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स पर ओपन हैं। वैसे तो ये दोनों बिजनेस मैनेजर मेरे ही हैं। इन दोनों बिजनेस मैनेजर को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सपोज करें इनमें से एक बिजनेस मैनेजर मेरा खुद का है और दूसरा बिजनेस मैनेजर किसी दूसरे बंदे या कारोबार का है। ये बिजनेस मैनेजर मेरा है जिसमें मेरा नेम गुलाम फरीद शो हो रहा है, और ये दूसरा बिजनेस मैनेजर यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्सलॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ पर आप नेम को भी देख सकते हैं। इस बिजनेस मैनेजर को आप सपोज करें कि ये किसी दूसरे बंदे या कारोबार का है। ये दूसरा बंदा या कारोबार आपसे आपके किसी फेसबुक पेज और एड अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले वो अकाउंट सेक्शन के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेगा तो उसका ये अकाउंट सेक्शन नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर वो आपसे फेसबुक पेजेस की एक्सेस लेना चाहता है तो वो इस पेजेस टैब को ओपन करेगा, और अगर वो आपसे ऐड अकाउंट की एक्सेस लेना चाहता है तो वो यहाँ पर नीचे ऐड अकाउंट की टैब पर क्लिक करेगा। तो सबसे पहले वो आपसे आपके किसी फेसबुक पेज की एक्सेस लेना चाहता है तो इसलिए वो यहाँ पर पेजेस टैब को ओपन करेगा। जब वो पेजेस टैब के ऊपर क्लिक करेगा तो ये यहाँ पर जो सारे पेजेस शो हो रहे हैं ये उसके अपने या उसके क्लाइंट्स के पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपके पेज की एक्सेस लेना चाहता है तो वो यहाँ ऊपर इस ऐड बटन पर क्लिक करेगा। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू में वो यहाँ सेकंड नंबर पर, जैसे नेम से ही पता चल रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज पर क्लिक करेगा। उसके बाद ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस बॉक्स में दूसरा बंदा या दूसरा कारोबार आपसे जिस फेसबुक पेज की एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है उस फेसबुक पेज का नेम या उसका यूआरएल यहाँ इस बॉक्स में पुट करेगा। अब मैं यहाँ से दूसरे ब्राउजर में जाता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी मेरा अपना बिजनेस मैनेजर ओपन किया हुआ है जिसमें मेरा नेम गुलाम फरीद शो हो रहा था। इस बिजनेस मैनेजर में आने के बाद उसी तरह मैं अकाउंट सेक्शन में पेजेस टैब पर क्लिक करके उसे ओपन करता हूं तो यहाँ पर मेरे सारे फेसबुक पेजेस शो हो रहे हैं। फर्ज करें वो दूसरा बंदा या कारोबार आपसे इस
SMM डेमो यानी सोशल मीडिया डेमो पेज की एक्सेस लेना चाहता है तो वो उस पॉपअप विंडो के बॉक्स में इस फेसबुक पेज का नेम या URL पुट करेगा। अब हम यहाँ से वापस दूसरे बंदे या कारोबार के बिजनेस मैनेजर में जाते हैं जहाँ से हम पॉपअप विंडो के बॉक्स में फेसबुक पेज का नेम या URL देने वाले थे। अब इस बॉक्स में दूसरा बंदा या कारोबार उस पेज का नेम पुट करेगा जिस पेज की उन्हें एक्सेस चाहिए। वो पेज SMM डेमो के नेम से था, SMM डेमो। ये नेम पुट किया तो इस नेम से जितने भी पेजेस बने हुए थे उनकी लिस्ट नीचे शो हो गई है। अब उसे ये देखना है कि इन पेजेस में से वो पेज कौन सा था। आप उस पेज की कवर इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर एग्जैक्ट उस पेज का URL पुट कर सकते हैं। कवर इमेज के हिसाब से वो पेज सबसे पहला है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। पेज को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वो इस पेज पर आ जाएगा। अब यहाँ पर उसे चूज करना है कि पेज की एक्सेस के साथ उसे फेसबुक पेज का कौन सा रोल चाहिए। क्या उसे स्टैंडर्ड एक्सेस का रोल चाहिए तो वो इस चेक को ऑन करेगा, और अगर उसको मॉडरेटर की एक्सेस चाहिए तो वो इस चेक को ऑन करेगा, और अगर उसे एडवर्टाइजर की एक्सेस चाहिए तो वो इस चेक को ऑन करेगा। और इसके अलावा अगर वो इस पेज के एडमिन का रोल चाहता है तो उसके लिए वो इस चेक को ऑन करेगा। इस चेक को ऑन करने के बाद वो नीचे रिक्वेस्ट एक्सेस बटन के ऊपर क्लिक कर देगा। अब यहाँ से क्लोज करते हैं। ये देखें कि अब दूसरे बंदे ने या दूसरे कारोबार ने इस पेज की एक्सेस हासिल करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं। फेसबुक को ओपन किया। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं उसी पेज का नेम यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर उस पेज का नेम पुट करने के बाद इसको एंटर कर दिया। उसी तरह वो पेज यहाँ पर शो हो रहा है तो मैं इस पेज को ओपन करता हूँ। इस पेज को ओपन करने के बाद उसी तरह यहाँ से मैं इस पेज का URL कॉपी करूंगा, और इस पेज का URL को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से ये सेंड की हुई रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया। अब उसी तरह मैं अगेन ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ और रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, और अब यहाँ पर मैं उस पेज का URL यहाँ पर पुट करूंगा। जिस तरह आपने यहाँ पर नेम पुट किया था उसी तरह मैंने एग्जैक्ट उस पेज का URL यहाँ पर पुट किया तो नीचे वही पेज शो हो गया है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी रोल चाहिए उसको आप ऑन कर दें, यानी कि उस दूसरे बंदे या दूसरे कारोबार को इस पेज का एडमिन रोल चाहिए तो वो इस चेक को ऑन करेगा, और इस चेक को ऑन करने के बाद नीचे रिक्वेस्ट एक्सेस बटन के ऊपर क्लिक कर देगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये वो दोनों तरीके थे कि आप नेम के जरिए कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और URL के जरिए कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा बंदा या दूसरे कारोबार ने पेज की एक्सेस हासिल करने के लिए जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो अभी तक पेंडिंग में है। ये रिक्वेस्ट तब तक पेंडिंग रहेगी जब तक इस पेज का ऑनर आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। पेजेस की रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद अब अगर ये दूसरा बंदा या कारोबार आपसे आपके ऐड अकाउंट की भी एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। वो उसी तरह से अकाउंट सेक्शन में पेजेस टैब के नीचे ऐड अकाउंट्स टैब पर क्लिक करेगा। उसके बाद वो ऐड अकाउंट्स के इस पेज पर आ जाएगा। ऑलरेडी उसके पास जितने भी ऐड अकाउंट्स की एक्सेस होगी, चाहे वो उसके अपने हों या उसके क्लाइंट्स के हों, वो तमाम यहाँ पर शो होंगे। अभी उस दूसरे बंदे या कारोबार के पास यहाँ पर एक ही ऐड अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर वो आपके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेना चाहता है तो वो यहाँ ऊपर इस ऐड बटन पर क्लिक करेगा तो इस तरह से नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू में वो यहाँ सेकंड नंबर पर, जैसे नेम से ही पता चल रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट पर क्लिक करेगा। उसके बाद ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो वाले पेज पर आने के बाद दूसरा बंदा या दूसरा कारोबार ऐड अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए दो काम कर सकते हैं। एक, वो ऐड अकाउंट के ऑनर से राब्ता करके उसे कह सकते हैं कि वो बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट टैब में जाए और असाइन पार्टनर पर क्लिक करे और उसे ऐड अकाउंट की एक्सेस और रोल असाइन कर दे। दूसरा, आप ऐड अकाउंट के ऑनर से उसके ऐड अकाउंट का आईडी नंबर मंगवाकर यहाँ इस बॉक्स में पुट कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ऐड अकाउंट का ऑनर कहां से और कैसे दूसरे बंदे या दूसरे कारोबार को अपने ऐड अकाउंट का आईडी नंबर देखकर सेंड कर सकता है। इसको यहां पर स्टॉप करते हैं और अब हम वापस यहां से दूसरे ब्राउजर को ओपन करेंगे।
یہ دیکھیں کہ اس براؤزر میں ایڈ اکاؤنٹ کے آنر والا بزنس مینیجر پہلے سے ہی اوپن کیا ہوا ہے۔ اب ایڈ اکاؤنٹ کا آنر اکاؤنٹ سیکشن کے اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کرے گا اور اس کے بعد ایڈ اکاؤنٹس ٹیب پر کلک کر کے اس پیج پر آ جائے گا۔ یہاں پر آنر جس ایڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس وہ دوسرے بندے یا کاروبار کو دینا چاہتا ہے، اس طرح سے اس ایڈ اکاؤنٹ کو سلیکٹ کرے گا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس ایڈ اکاؤنٹ کا آئی ڈی نمبر یہاں سے کاپی کر کے اس دوسرے بندے یا کاروبار کو ای میل، واٹس ایپ یا موبائل پہ ایس ایم ایس کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے ایڈ اکاؤنٹ کے آنر نے اپنے ایڈ اکاؤنٹ کا آئی ڈی نمبر دوسرے بندے یا کاروبار کو سینڈ کر دیا ہے۔ اب ہم واپس دوسرے بندے یا کاروبار والے بزنس مینیجر کو ایسے دوبارہ اوپن کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ دوسرا بندہ یا کاروبار جس کو ایڈ اکاؤنٹ کا آئی ڈی نمبر مل چکا ہے، وہ بندہ اس آئی ڈی نمبر کو یہاں اس باکس میں ایسے پٹ کرے گا اور پٹ کرنے کے بعد اسے اس ایڈ اکاؤنٹ کا جو رول چاہیے ہوگا وہ یہاں پر اس رول کو سلیکٹ کرے گا۔ اگر اسے ایڈ کو کریٹ کرنا، ایڈٹ کرنا، اس کی رپورٹنگ کرنا اور ایڈ کی پرفارمنس چیک کرنے کی ایکسیس چاہیے ہوگی تو وہ اس ٹینڈر ایکسیس کے چیک کو آن کر دے گا، اور اگر اسے ایڈ اکاؤنٹ کا فل کنٹرول چاہیے تو وہ اس ایڈمن کے چیک بٹن کو آن کر دے گا، اور اس چیک بٹن کو آن کرنے کے بعد وہ نیچے اس کنفرم بٹن کے اوپر کلک کر دے گا۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے بندے یا کاروبار نے ایڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس اور رول کے لیے ایڈ اکاؤنٹ کے آنر کو ریکویسٹ سینڈ کر دی ہے۔ اب دوسرے بندے یا دوسرے کاروبار کی طرف سے فیس بک پیج اور ایڈ اکاؤنٹ کی بھیجی گئی ریکویسٹ کا نوٹیفیکیشن فیس بک پیج اور ایڈ اکاؤنٹ کے آنر کو مل جائے گا۔ وہ اپنے بزنس مینیجر میں جا کر ریکویسٹ سیکشن میں چیک کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس ایڈ اکاؤنٹ کی ریکویسٹ اور اس کے بعد یہ اس فیس بک پیج کی ریکویسٹ ابھی پینڈنگ میں ہے۔ یہ ریکویسٹ تب تک پینڈنگ میں رہے گی جب تک ان کا آنر اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ یا اپروو نہیں کرتا۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ یا کاروبار جس کو مختلف ایسٹس یعنی فیس بک پیجز یا ایڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس حاصل کرنے کے لیے جو ریکویسٹ بھیجی ہے اس کو اپنے بزنس مینیجر میں کہاں اور کیسے چیک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے ریکویسٹ سیکشن میں جانا پڑے گا۔ وہ یہاں سے اس کو سکرول کر کے نیچے جائے گا اور ریکویسٹ سیکشن پر کلک کرے گا۔ ریکویسٹ سیکشن کو اوپن کرنے کے بعد کیونکہ اس نے ایسٹس کی ایکسیس حاصل کرنے کے لیے بھیجی گئی ریکویسٹ کو چیک کرنا ہے تو وہ یہاں اس پیج پر سینڈ سیکشن پر کلک کرے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کلائنٹس یا دوسرے بزنسز سے ان کے ایسٹس یعنی ان کے فیس بک پیجز یا ایڈ اکاؤنٹس وغیرہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو جو ریکویسٹ بھیجیں گے وہ تمام کی تمام اس سینڈ سیکشن میں شو ہوں گی۔ اگر آپ کو کسی ایسٹس کی ایکسیس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہاں سے اسے کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک کچھ ڈیٹیلز تھی ایسٹس کی ایکسیس کے لیے بھیجی گئی ریکویسٹ کے بارے میں۔ اب ہم یہاں سے اگین اس فیس بک پیج اور ایڈ اکاؤنٹ کے آنر کے بزنس مینیجر میں چلتے ہیں۔ اس کے لیے میں اسی طرح سے دوسرے براؤزر کو اوپن کرتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنر کا بزنس مینیجر آلریڈی اوپن ہے۔ آنر کے بزنس مینیجر میں آنے کے بعد یہاں ریکویسٹ سیکشن میں دیکھیں ایک نوٹیفیکیشن آ چکا ہے۔ اب ہم اس پیج کو یہاں سے ریفریش کرتے ہیں۔ پیج کو ریفریش کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب 2 نوٹیفیکیشن شو ہو رہے ہیں۔ دوسرے بندے یا کاروبار کی طرف سے ایسٹس کی ایکسیس حاصل کرنے کے لیے جو آنر کو ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے، اسی طرح سے ان کا نوٹیفیکیشن آنر کو ملتا ہے۔ ان تمام ریکویسٹ کو چیک کرنے کے لیے آنر کو بھی ریکویسٹ سیکشن میں جانا پڑے گا، اس لیے آنر یہاں ریکویسٹ سیکشن پر کلک کرے گا اور کلک کرنے کے بعد وہ اس پیج پر آ جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دوسرے لوگوں کو یا دوسرے کاروبار کو جو آپ کے ایسٹس یعنی فیس بک پیجز یا ایڈ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو یعنی آنر کو ریکویسٹ کریں گے، وہ تمام کی تمام ریکویسٹ آپ کو اس پیج کے اس ریسیوڈ سیکشن میں شو ہوں گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر دوسرے بندے یا کاروبار نے آنر یعنی مجھے ایڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے، اور نیچے دوسرے نمبر پر
یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ڈیمو کے پیج کی ایکسیس حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹ سینڈ کی ہے. یہ اب مجھ پہ یعنی کہ فیس بک پیج اور ایڈ اکاؤنٹ کے آنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان ریکویسٹ کو اپروو کرے یا ریجیکٹ کرے. تو میں ان دونوں ریکویسٹ کو یہاں سے اپروو کر دیتا ہوں. ایڈ اکاؤنٹ کے اپروو بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیا اور فیس بک پیج کے اپروو بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر 00 شو ہو رہا ہے کیونکہ فیس بک پیج اور ایڈ اکاؤنٹ کے آنر نے دونوں ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے. اب ہم واپس دوسرے بندے یا کاروبار کے بزنس مینیجر میں ریکویسٹ سیکشن میں چلتے ہیں. تو اس کے لیے میں دوسرے براؤزر کو اوپن کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ یہاں پر دوسرے بندے یا دوسرے کاروبار نے جو ایڈ اکاؤنٹ اور فیس بک پیج کی ایکسیس حاصل کرنے کے لیے جو ریکویسٹ سینڈ کی تھی ایکسپٹ ہونے کے بعد یہاں سینڈ سیکشن کے اندر بھی 00 شو ہو رہا ہے. اب دوسرا بندہ یا دوسرا کاروبار ریکویسٹ ایکسپٹ ہونے کے بعد دوبارہ اکاؤنٹ سیکشن میں جاتا ہے اور یہاں پر پیجز کے اوپر کلک کرے گا. اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ڈیمو والے پیج کی ایکسیس اسے مل چکی ہے. اس کی پوری ڈیٹیل آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح وہ ایڈ اکاؤنٹس ٹیب کو اوپن کرتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس بھی مل چکی ہے. اس کی بھی ساری ڈیٹیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے ہم نے ریکویسٹ سیکشن میں ریسیوڈ اور سینڈ سیکشن کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لیا ہے. جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی طرف سے ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو ہمارا یہ کورس اور یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ یا گروپس میں بھی ضرور شیئر کریں. ان کے بعد اب انویٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ انویٹیشن کیا ہوتا ہے اور اسے کب اور کیوں اور کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. انویٹیشن سے یہ مراد ہے کہ ایک کمپنی، ایک فرم، ایک مارکیٹنگ ایجنسی کسی دوسرے شخص کو اپنے بزنس مینیجر میں شامل کرنے کے لیے اس کو انوائٹ کر سکتے ہیں. اس بزنس مینیجر کو تو ہم نے دوسرے بندے یا کاروبار کے لیے سپوز کیا ہوا ہے. کسی شخص کو اپنے بزنس مینیجر میں انوائٹ کرنے کے لیے یہاں سے میں دوسرے براؤزر میں جاتا ہوں جہاں پر میرا بزنس مینیجر آلریڈی اوپن ہے. اب میں اپنے اس بزنس مینیجر میں کسی شخص کو انوائٹ کرنے کے لیے یوزر سیکشن کے اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کروں گا. یہاں پر پیپل ٹیب آلریڈی سلیکٹڈ ہے. اگر یہ سلیکٹ نہ ہو تو آپ نے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو اپنے بزنس مینیجر میں انوائٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں اس ایڈ بٹن پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد ایسے انوائٹ پیپل کی پاپ اپ ونڈو اوپن ہو جائے گی. جس شخص کو آپ اپنے بزنس مینیجر میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اس شخص کی ای میل آئی ڈی آپ کو یہاں پر اس باکس میں انٹر کرنی ہے. تو جس شخص کو میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی ای میل آئی ڈی میں نے یہاں پر انٹر کر دی ہے. ای میل انٹر کرنے کے بعد آنر یعنی اب مجھے اس شخص کو اپنے بزنس کا رول اسائن کرنا ضروری ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے ایز اے امپلائر یا ایز اے ایڈمن دونوں رول میں سے کسی رول سے بھی انوائٹ کر سکتا ہوں. یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کر لیں، بزنس مینیجر میں کسی شخص کو ایز اے ایڈمن انوائٹ نہ کیا کریں. صرف اس شخص کو انوائٹ کریں جو قابل اعتماد ہو، جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو. کیونکہ بزنس مینیجر میں کسی شخص کو ایڈمن کا رول ملتے ہی بزنس مینیجر کا فل کنٹرول آپ کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی مل جائے گا اور کل کو وہ آپ کو آپ کے بزنس مینیجر سے ریموو بھی کر سکتا ہے. میری تو آپ کو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ اپنے بزنس مینیجر میں لوگوں کو ایز اے امپلائی ہی انوائٹ کریں. اپنے بزنس مینیجر میں کسی شخص کو ایز اے امپلائی انوائٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے ایڈمن کا ہی رول اسائن کرنا ہے تو آپ ایسٹس یعنی فیس بک پیجز یا ایڈ اکاؤنٹ میں ان کو ایڈمن کا رول اسائن کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ امپلائی کی ڈسکرپشن کو بھی دیکھیں اور نیچے ایڈمن کی ڈسکرپشن کو بھی دیکھیں. آپ کے بزنس کو سیو کرنے کے لیے امپلائی کی ایکسیس آٹو آن ہے، آپ کو اسے آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ شخص جس کو میں انوائٹ کر رہا ہوں میرے لیے قابل اعتماد ہے، لیکن پھر بھی میں اسے اپنے بزنس مینیجر میں ایز اے امپلائی کا رول ہی اسائن کروں گا. میں اس شخص کو اپنے بزنس مینیجر میں ایڈمن کا رول اسائن نہیں کروں گا. امپلائی رول کا چیک آٹو آن ہے، اس لیے میں نیچے نیکسٹ بٹن پر کلک کر دوں گا. نیکسٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پر آ جائیں گے. بزنس مینیجر میں میرے پاس جتنے بھی ایسٹس ہیں یعنی فیس بک پیجز ہیں، ایڈ اکاؤنٹس ہیں، کیٹالاگز ہیں، ایپس ہیں اور پکسلز ہیں، وہ تمام کے تمام یہاں اس پیج پر شو ہو رہے ہیں. اس شخص کو بزنس میں انوائٹ کرتے ہوئے بزنس رول اسائن کرنے کے بعد ساتھ ہی یہاں پر اسے ایسٹس کا رول بھی اسائن کر سکتے ہیں. یہ یہاں اس سلیکٹ ایسٹس ٹائپ لسٹ میں نیچے آپ کے مین ایسٹ سیکشن ہے.
یعنی جب میں اس پیجز سیکشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے بزنس مینیجر میں جتنے بھی پیجز کریٹ کیے ہیں یا میرے کلائنٹس کے پیج ہیں وہ تمام یہاں پر شو ہو رہے ہیں. اسی طرح سے جب میں ایڈ اکاؤنٹ سیکشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر بھی بزنس مینیجر میں جتنے بھی ایڈ اکاؤنٹ کریٹ کیے ہیں یا میرے کلائنٹس کے ایڈ اکاؤنٹ ہیں وہ تمام یہاں پر شو ہو رہے ہیں. اسی طرح سے یہ سارے ایسٹس یہاں پر شو ہو رہے ہیں. اب فرض کریں میں اس شخص کو بزنس میں انوائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایسٹس یعنی ایک فیس بک پیج اور ایک ایڈ اکاؤنٹ کی بھی ایکسیس دینا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں یہاں پر اس پیجز سیکشن پر کلک کروں گا. اس کے بعد میں جس پیج کی ایکسیس دینا چاہتا ہوں اس پیج کو سلیکٹ کروں گا. پیج کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں اس پیج کی ایڈمن ایکسیس اسے دینا چاہتا ہوں. تو یہاں سے میں اس کو نیچے سکرول کروں گا. سکرول کرنے کے بعد یہاں پر میں اس پیج کی ایڈمن ایکسیس کو آن کر دوں گا. اس کے بعد اب میں واپس ایڈ اکاؤنٹ سیکشن پر کلک کرتا ہوں اور ایڈ اکاؤنٹ سیکشن پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر میں جس ایڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دینا چاہتا ہوں یہاں پر اس کو میں سلیکٹ کروں گا. اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اسے اس ایڈ اکاؤنٹ کا کون سا رول اسائن کرنا ہے. اگر آپ اسے اس ایڈ اکاؤنٹ کا ایڈورٹائزر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس چیک کو آن کریں گے اور اگر آپ اسے اس ایڈ اکاؤنٹ کا ایڈمن بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس چیک کو آن کریں گے. میں اس ایڈ اکاؤنٹ کی اسے ایڈورٹائزر ایکسیس دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں اس چیک کو آن کر دوں گا اور اس چیک کو آن کرنے کے بعد یہاں اس انوائٹ بٹن پر کلک کر دوں گا تو اس شخص کو یہ انویٹیشن جس میں اسے بزنس میں ایز اے امپلائی کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کا ایڈمن اور ایڈ اکاؤنٹ کی ایڈورٹائزر کا رول اسائن ہوا ہے اس کا نوٹیفیکیشن اسے ای میل کے تھرو مل جائے گا. یہ یہاں پر ایسٹس کا رول اسائن کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ایسٹس کا رول دیے بغیر بھی اسے انوائٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اسے بزنس مینیجر میں 1 by 1 ایسٹس میں جا کر اسے رول اسائن کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر اس انوائٹ بٹن پر کلک کرتا ہوں. یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انویٹیشن جو ہے اسے بائی میل سینڈ کر دیا گیا ہے. وہ اپنی ای میل میں جا کر اسے چیک کر کے اسے اپروو کر سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پر نیچے میں ڈن کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ یہ انویٹیشن ابھی پینڈنگ میں ہے. یہ انویٹیشن تب تک پینڈنگ میں رہے گا جب تک وہ امپلائی اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ یا اپروو نہیں کرتا. جتنے بھی آپ نے لوگوں کو اپنے بزنس مینیجر میں انوائٹ کرنے کے لیے انویٹیشن سینڈ کیے ہوں گے ان کو چیک کرنے کے لیے آپ کو نیچے ریکویسٹ سیکشن میں جانا پڑے گا. اس کے لیے آپ نے یہاں پر ریکویسٹ سیکشن پر کلک کرنا ہے اور ریکویسٹ سیکشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ اس انویٹیشن سیکشن پر کلک کریں گے. ریکویسٹ سیکشن میں انویٹیشن کو صرف بزنس مینیجر کا ایڈمن ہی چیک کر سکتا ہے جس نے کسی شخص کو اپنے بزنس مینیجر میں انوائٹ کیا ہوگا. لیکن دوسرا بندہ یا دوسرا کاروبار جس کو یہ انویٹیشن سینڈ کیا گیا ہے اسے اپنے بزنس مینیجر کے ریکویسٹ سیکشن میں انویٹیشن کا نوٹیفیکیشن ریسیو نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انویٹیشن اسے اپنی ای میل میں ریسیوڈ ہوگا. انویٹیشن میں آپ ساری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس شخص کو اپنے بزنس میں انوائٹ کیا ہے اور آپ نے اسے کس درجے کی پرمیشن دی ہے. جب انویٹیشن بھیجی جاتی ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس لمٹ تک انویٹیشن ایکسیپٹ نہ ہو تو وہ آٹو انویٹیشن منسوخ ہو جاتا ہے. آپ یہاں پر اس ای میل کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. اب ہم اس ای میل کو دوسرے براؤزر میں اوپن کرنے والے ہیں. اب ہم یہاں سے دوبارہ دوسرے براؤزر میں چلتے ہیں. اس براؤزر میں آلریڈی میں اس ای میل سے لاگ ان کر چکا ہوں. یہاں پر کلک کر کے نیچے آپ اس ای میل کو کنفرم کر سکتے ہیں جس پہ میں نے دوسرے شخص کو ایز اے امپلائی انوائٹ کیا ہے. اب اس ای میل میں انویٹیشن کو چیک کرنے کے لیے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا. اب یہاں پر ان باکس پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ وہ انویٹیشن یہاں پر ریسیو ہو چکا ہے. یہ ڈیلی بازار میرے بزنس مینیجر کا نیم ہے اور یہ آپ اس سارے ٹائٹل کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ اس بزنس مینیجر نے اس بندے کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے. وہ شخص اس انویٹیشن کو اپروو یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کرے گا. کلک کرنے کے بعد اس کے سامنے یہ پیج اپیئر ہو جائے گا. یہاں پر وہ پوری ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے. یہاں پر اس شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلی بازار جو بزنس مینیجر کا نیم ہے اور غلام فرید جو اس بزنس مینیجر کا ایڈمن ہے اس کی طرف سے آپ کو ان کے پیجز اور ایڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دی گئی ہے. اگر یہ شخص میرے ساتھ
یعنی جس بزنس نے اسے انوائٹ کیا ہے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس گیٹ سٹارٹڈ بٹن پر کلک کر دے گا. اس کے بعد وہ یہاں اس پیج پر آ جائے گا. ایک اور بات نوٹ کر لیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بزنس کسی دوسرے شخص کو اپنے بزنس مینیجر میں ایز اے امپلائی انوائٹ کرتا ہے تو اس شخص کو ای میل کے تھرو فوراً ہی انویٹیشن نہیں ملتا. اگر کسی شخص کو ارجنٹ بیس پر انوائٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بزنس اونر کو ایک اور کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم دوبارہ بزنس اونر جہاں سے اس شخص کو انوائٹ کیا گیا ہے یعنی دوسرے براؤزر پر اپنے بزنس مینیجر کی ریکویسٹ سیکشن میں چلتے ہیں. تو یہاں سے میں اس براؤزر کو اوپن کرتا ہوں. اسی طرح سے ہم ریکویسٹ سیکشن پر کلک کر کے انویٹیشن ٹیب کو اوپن کریں گے. اس کے بعد یہاں پر اس ری سینڈ بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے. اس کے بعد یہ پاپ اپ ونڈو اوپن ہو جائے گی اور اس بٹن پر کلک کر کے آپ اس انویٹیشن کو دوبارہ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ارجنٹ بیس پر انوائٹ کرنے کے لیے میں یہاں سے اس کوڈ کو کاپی کرتا ہوں اور دوسرے بندے یا دوسرے شخص کو ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو یا ایس ایم ایس کے تھرو یہ کوڈ سینڈ کر دیتا ہوں. اب ہم دوسرے براؤزر میں چلتے ہیں جہاں سے ہم دوسرے شخص کے انویٹیشن کو اپروو کر رہے تھے. تو میں یہاں اس براؤزر کو اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر نیو ٹیب کو اوپن کیا اور جو کوڈ ہم نے وہاں سے کاپی کیا تھا اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں اور پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر انٹر کر دیا. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سیم ہی پیج ہیں. انویٹیشن کو ایکسیپٹ یا اپروو کرنے کے لیے وہ شخص اس باکس میں اپنا نیم انٹر کرے گا اور اس کے بعد نیچے اس کنٹینیو بٹن کے اوپر کلک کر دے گا. اس پیج پر آنے کے بعد اگین نیچے اس کنٹینیو بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. ایک اور بات نوٹ کر لیں، یہاں پر انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنی فیس بک آئی ڈی پر لاگ ان ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ اس ایکسیپٹ انویٹیشن بٹن پر کلک کریں. وہ شخص جس کو ہم اپنے بزنس میں انوائٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی فیس بک آئی ڈی پر لاگ ان ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ یہاں پر اس ایکسیپٹ انویٹیشن بٹن پر کلک کرے گا اور اس کے بعد یہاں پر وہ اپنی فیس بک آئی ڈی کا پاسورڈ پٹ کرے گا. یہاں پر پاسورڈ پٹ کرنے کے بعد سبمٹ بٹن پر کلک کرے گا. اب وہ شخص میرے بزنس مینیجر کے اندر انوائٹ ہو چکا ہے. اب میں یہاں سے دوسرے براؤزر کو اوپن کرتا ہوں جس سے میں نے اس شخص کو انوائٹ کیا تھا. یہاں اس یوزر سیکشن کے اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر پیپل ٹیب کے اوپر کلک کر دیا. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص میرے بزنس مینیجر کے اندر انوائٹ ہو چکا ہے. اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ جو میں نے اپنے ایسٹ کی ایکسیس اسے دی تھی وہ یہاں پر شو ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک فیس بک پیج اور ایک ایڈ اکاؤنٹ، ان دو ایسٹس کی میں نے اسے ایکسیس پرووائڈ کی تھی. یہ یہاں تک ہم نے ریکویسٹ سیکشن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈیپلی ڈسکس کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کے کوئی کوسچن ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک بزنس مینیجر کے اوور ویو کے باقی پارٹس کو نہیں دیکھا تو آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں. میں نے ان پارٹس کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں. بزنس سیٹنگ ٹول کا باقی حصہ ہم ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ 8 میں کور کریں گے. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.